السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ حج اور اس کی آیت نمبر ہے 58. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا. ایمان لائے، صالح عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں والی جنت کے اندر ان کا ٹھکانہ رکھا. کفر کرنے والے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے، ان کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب کی وعید بتائی. اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے والذین، اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر قتلوا قتل کر دیے گئے، او ماتوا یا انہیں موت آ گئی، لیرزقنہم ضرور ہم دیں گے ان کو، ضرور دے گا ان کو اللہ تعالی رزقا حسنا، اچھا رزق. کہاں؟ جنت کے اندر. کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُ البتہ وہ، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ کی راہ میں ہجرت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دنیا کے اندر برداشت اور حوصلہ کم ہے. ویسے بڑا دعویٰ کریں گے ہم بڑے لبرل ہیں، سیکولر ہیں، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، لیکن خود چھیڑنے سے باز نہیں آتے، خود باز نہیں آتے. اب اس کے اوپر کہ لوگ ایمان لائے، صالح عمل کیا، وعلیکم السلام، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کو فالو کیا، نماز پڑھی ہے تو کسی کو دکھ تو نہیں دیا، زکوٰۃ دی ہے کسی کی مدد ہی کی ہے نا، روزہ رکھا ہے خود بھوکے پیاسے رہے، حج عمرہ کیا ہے تو خود تھکے، اپنا پیسہ لگائے، 58 نمبر آئے، اپنا خرچہ کیا ہے، امانت دیانت صداقت کے ساتھ اگر چلتے رہے ہیں تو لوگوں سے کے اندر اچھا ہی ایک تاثر دے کر گئے ہیں. لیکن اتنا بھی برداشت نہیں لوگوں سے. وہاں پر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے دین پر عمل کرنے کے جرم میں اس کو کیا بنا دیا؟ جرم. اس جرم کا ہمیں یہاں اتنا احساس نہیں ہے جتنا یورپ میں ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو، جرمنی کی شہریت نہیں مل سکتی جب تک اسرائیل کو تسلیم نہ کرو. سمجھ آئی نہیں؟ پھر جرمنی کے اندر سکولوں میں زنا کی کلاسیں ہوتی ہیں.
اگر کوئی بچہ ماں باپ اس کو سمجھائے وہ انکار کرے تو اس بچے کو ماں باپ سے چھین کر چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں اس کو لے جایا جاتا ہے۔ یہ والدین انتہا پسند ہے، بچے کو بھی انتہا پسند بنا دیں گے، یہ حالت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام پر عمل کرنے کے جرم میں، جس کو دنیا جرم کہتی ہے، اتنا ضد کیا، فتوے بازی، رشتے ٹوٹ گئے، نوکریاں چھوٹ گئیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے، لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، بائیکاٹ شروع کر دیا، اتنا ضد کیا کہ ان بیچاروں کو ہجرت کرنی پڑ گئی، اپنا کاروبار، اپنا ملک، اپنا گھر، بچپن کی گلیاں، سب کو چھوڑنا پڑ گیا۔ اس میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ دنیا کے لیے تو ہر کوئی چھوڑتا ہے، کمانے جا رہا ہے جی امریکہ، کوئی نہیں کہے گا بنا جا رہا ہے جی سعودی عرب جا رہا ہے، فلاں ملک جا رہا ہے، یا آسٹریلیا جا رہا ہے اسکالرشپ پر، یہ برطانیہ جا رہا ہے جی اسکالرشپ پر، اسٹڈی ویزا ہے اس کا، کوئی نہیں روکتا، جی بڑے خوش قسمت ہو جی تم۔ لیکن یہ تو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں، یہی ان کا جرم بنایا گیا۔ لیکن وہ ایمان میں اتنے پختہ تھے کہ ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن ایمان پر سودا نہیں ہونے دیا انہوں نے۔ اچھا، اللہ کی راہ میں نکلے، نکلنا بھی لوگوں کو پسند نہیں، ثم قتلوا، قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تم چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہاری ایسی کی تیسی، قتل کر دیا۔ یہ قتل ہو گئے، قتل ہونا گوارا کر لیا، ایمان نہیں دیا۔ او ماتو، یا موت آ گئی، تبھی موت آ گئی راستے میں، قتل نہیں ہوئے لیکن موت آ گئی۔ ایمان لائے، صالح عمل کیے، ستائے گئے، ہجرت کی اللہ کی راہ میں، قتل ہوئے یا تبھی موت آ گئی۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، لا یرزقنہم اللہ، اللہ ضرور ان کو عطا کرے گا رزقاً حسنا، بہترین رزق۔ موت کے وقت سے ہی پروٹوکول شروع ہو جائے گا ان کا، فرشتے جنت کے کفن لے کر آئیں گے، خوشبو میں معطر، اور روح نکالیں گے ایسی آسانی کے ساتھ جیسے مشک میں سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ آسمانوں پر لگ بھگ منادی ہوتی ہے اور اس کو لے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں سجدہ کر کے علیین کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے اندر جب انہوں نے اطلاع ملی ان کو کہ مسلمانوں کا نقصان ہو گیا ہے، 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں جی، یہ اطلاع ملی کہ وہاں پر ایسے نقصان ہو گیا۔ نئی شادی ہوئی تھی، غسل فرض تھا ان پر، دلہن کو چھوڑ کر غسل کیے بغیر تلوار لی اور گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ غسل تو نہیں کہتا، شہید کا غسل ہے بھی نہیں، شہید کو انہی کپڑوں میں بغیر غسل کے دفن کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ مکمل ہوئی، شہداء کی میتیں اکٹھی کی گئیں، لوگوں نے کہا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گھر والوں سے پتہ کرایا، انہوں نے کہا ایسے غسل فرض تھا ان کے اوپر، تو یہ غسل کیے بغیر آ گئے میدان جہاد میں، جب تک وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بادلوں کے پانی سے، جنت کے چاندی کے برتنوں سے ان کو غسل دیا ہے۔ ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ، ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ نکلے نا اللہ کی راہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رزقاً حسنا، بہترین رزق، پروٹوکول، عزت افزائی۔ قبر میں کھڑکی کھل گئی جنت کی، خوشبوئیں اور ہوائیں آ رہی ہیں، یہ کہتا ہے اللہ جلدی قیامت قائم کر، تاکہ جنت کی خوشبو اتنی مزدار ہے، اتنی ہوا بہترین ہے، تو جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ لَهُوَ، البتہ وہ خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں بہترین رزق دینے والا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے جی یہ شرک کے بیمار ہیں، انہوں نے کہا دیکھا جی اور بھی رازق ہیں، اللہ بہترین رازق ہے یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اور بھی رازق ہیں۔ بھی بات یہ ہے
ماں دیتی ہے اولاد کو، باپ دیتا ہے اولاد کو کما کر. دنیا میں جو بھی کماتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری کمائی ہے. باپ وہ شخصیت ہے جو کما کر اولاد سے کہتا ہے بیٹا یہ تمہارا ہے. جس باپ کی قدر نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ باپ کما کر کیا کہتا ہے اولاد کو؟ بیٹا یہ تیرا. ان کو اگر کمائی اس کی دے ان کو، پھر بھی کیا کہتا ہے؟ ہمارے لیے کیا کیا آپ نے؟ بڑی غلطی کی تمہیں پیدا کر کے، تمہیں پال پوس کر. کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے. کوئی نوکری لگوا دے ساری زندگی احسان مند رہتے ہیں، رشتہ کروا دے ساری زندگی احسان مند رہتے ہیں، خون کی بوتل دے دے ایمرجنسی میں ساری زندگی احسان مند، مشکل وقت میں قرضہ دے دے ساری زندگی احسان مند. لیکن باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا کیا آپ نے؟ تو باپ دیتا ہے اولاد کو، ماں دیتی ہے اولاد کو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ پلے سے دیتے ہیں. ان کو کس نے دیا؟ کہ میرے پیر و مرشد کا کرم ہے جی میرے اوپر، میں ان کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں. گدائے درے پنتن پاک، پنتن پاک کے در کا میں فقیر ہوں. کوئی کسی کے در کا کتا کو کہلانے میں فخر سمجھتا ہے، کوئی کسی کے در کا منگتا کہلانے میں فخر سمجھتا ہے. اور اس کو کس نے دیا؟ چلو ایک منٹ کے لیے مان لو، اس کو اس کے مرشد نے دیا، اس کو اس کے مرشد نے دیا، اس کو اس کے مرشد کا فیض ہے جی. ان کو علی رضی اللہ عنہ نے عطا کیا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. اللہ کو کس نے دیا؟ جس کو کوئی نہ دے اس کا اپنا ہو اور وہ دے، وہ ہوتا ہے دینے والا، وہ ہے اصل داتا. جو دوسروں سے لے کر دے، اللہ والوں سے مانگو جی، اللہ سے نہیں. یہ اللہ والا کس سے مانگ کر دے گا؟ اللہ سے. اللہ والا اللہ سے مانگے تو ٹھیک، ہم مانگے تو کیا ہے جی؟ گستاخ. اللہ والا تو اللہ سے مانگ رہا ہے نا. سوچیں، سوچ کی بات. تو فرمایا دنیا میں بڑے بڑے دینے والے ہیں، آخر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. باپ جداد سے آنکھ کر دیتا ہے، ماں کہتی ہے میں تیری ماں نہیں، تو میرا بیٹا نہیں. لیکن رب عز الجلال فرمایا وہ بہترین رازق ہے. بن مانگے ماں کے پیٹ میں اس رب عز الجلال نے رزق دیا کہ نہیں دیا؟ جانا ابا دے سکتا تھا نا اما دے سکتا. ایک پائپ فٹ کر دیا ناف کے ساتھ کہ ماں کا خون سپلائی ہو کر پہنچ رہا ہے، ہوا بھی پہنچ رہی ہے، آکسیجن بھی لے رہا ہے. مانگنے کے قابل ہی نہیں تھا. تو فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور داخل کرے گا ان کو، مدخلن، ایسی جگہ، یرضونہ، جو ان کو پسند آ جائے، خوش ہو جائے دل. ایسی جگہ جو ان کی پسندیدہ. وہ کون سی ہے؟ جنت، جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا اس کا مشک کا، اور کنکروں کی جگہ ہیرے جواہرات بکھرے پڑے ہیں، اور مٹی اس کی کستوری کی، زعفران کی، خوشبو ہی خوشبو. نہ بڑھاپا ہو وہاں پر، نہ بیماری ہو وہاں پر، نہ کوئی ٹینشن ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَعَلِيمٌ، البتہ جاننے والا ہے، حلیم، حوصلے والا ہے، جاننے والا ہے کہ ان ہجرت کرنے والوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑیں، کس طرح سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. اور حوصلے والا ہے، حلم والا ہے کہ کفار کے ظلم و ستم دیکھ کر بھی رب ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے. یہ اس کا حوصلہ ہے، ورنہ دنیا میں کوئی حوصلہ کسی کے پاس اتنا نہیں ہے. فرمایا ذالک، یہ تو ہوا یہ معاملہ، ومن، اور وہ جو عاقبہ، بدلہ لے، بمثلی، اس جیسا، ما، جو عوقب بھی، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. پہلے تو وہ تھے جو بدلہ نہیں لے سکتے تھے، وہ ایمان والے ہجرت کر کے چلے گئے، انتقام نہیں لے سکے. اب ان کی بات ہو رہی ہے جو انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہیں.
اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان کو اجازت ہے یہ بدلہ اتنا لیں جتنا ان پر ظلم کیا گیا ہے، جتنا ان پر ظلم کیا گیا اتنا. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، تھپڑ کا جواب مکے سے نہیں. لے سکتے ہو بدلہ، بدلہ لینے کی اجازت رب نے دے دی ہے کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے. ثم بدلہ لے لیا، لیکن اس کے بعد اب کیا کیا؟ ثم پھر بغی علیہ، ان پر پھر زیادتی کی گئی. جس سے بدلہ لیا نا، اب اس نے کہا کہ تو نے ہم سے بدلہ لیا، اب دیکھ کرتے کیا تیرے ساتھ. پھر اس کے اوپر ظلم ہوا. تو بھئی وہ جو بدلہ لیا اس نے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، بدلے کا حق ہے اس کو، لیکن یہ پھر سرکشی اور زیادتی کر رہا ہے اس کے اوپر. فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی. کس کی؟ جس پر ظلم ہوا ہے، جس پر زیادتی ہوئی ہے. اچھا اگر بدلہ لینے والا زیادتی کرتا ہے، ایک گولی سے کام ہوتا تھا، یہ پورا برسٹ کھول دیا اس نے، تو پھر اللہ اس سے بدلہ لے گا. یہ کہتے ہیں ایک کے بدلے 10 ماروں گا، اللہ پھر اس سے بدلہ لے گا. نہیں، جتنی زیادتی کی ہے اس نے اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن زیادتی اس کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ، جو بھی مظلوم ہوگا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعفو، البتہ معاف کرنے والا، غفور اور بخشنے والا ہے. ایک شخص اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ میں زیادتی نہ کروں بدلہ لینے میں، وہ پوری کوشش کرتا ہے، کہیں تھوڑی کمی بیشی ہوگی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، لیکن تمہاری نیت زیادتی کی نہ ہو. ذالک، یہ بان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یولجو، داخل کرتا ہے اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں، ویولجو، اور داخل کرتا ہے النہار، دن کو، فی اللیل، رات. یہ کس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے؟ جو رب کے قبضے میں رات اور دن ہے. رات اور دن ہے کسی کے قبضے میں؟ اللہ کے سوا. اچھا پھر یہ کمال کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی اب رات کو دن میں داخل کیا، راتیں اب بڑی ہے نا، یہ دن میں داخل ہو گئی نا، دن چھوٹے ہو گئے. اور اب جب یہ سردیوں کا سیزن ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ راتیں چھوٹی ہونی شروع ہو جائیں گی اور دن بڑا ہونا ہو جائے گا، اور دن رات میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا. کیا کمال کر دکھایا. قطبین پر 6 مہینے دن، 6 مہینے رات. ٹھیک ہے. خط استوا پر 12 پورا سال، 12 مہینے، یعنی 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات. ملائیشیا، انڈونیشیا، وہاں ان کو 12 گھنٹے کا دن، سارا سال فکس ٹائم. ہمارے ادھر تو 4 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے شام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناروے میں ڈوبتے سورج کی سرزمین، آدھی رات کو سورج بھی نظر آ رہا ہے اور چاند بھی ہے اور ہوتی رات ہے. تو ایسا اینگل ہے وہاں پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس ذات جس کے قبضے میں رات اور دن ہے، اس ذات کی طرف سے اجازت دی گئی. وَأَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، بصیر، اور دیکھنے والا ہے. سن رہا ہے کفار جو باتیں کر رہے ہیں مسلمان اسلام کے خلاف، اللہ سن رہا ہے. بصیر، دیکھ رہا ہے ان کی حرکتوں کو، جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور اللہ سن رہا ہے ایمان والوں کی فریادوں کو، اور دیکھ رہا ہے ان کے دل پر گزرنے والے حالات کو، جانتا ہے رب ذوالجلال. ذالک، یہ بھی ان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ هو الحق، وہی حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے. کیا؟ بادشاہ بھی وہی حق، دینے والا بھی وہی حق، داتا بھی وہی حق، گنج بخش بھی وہی حق، مشکل کشا بھی وہی اللہ حق. یعنی تو حق اسی کا ہی ہے. یہ اس کا حق لے کر دوسرے کو دیتا تو اللہ کا حق مارتا ہے، وہ کھلا میں ڈنڈی مار. یعنی بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس کے وعدے حق، یعنی اس کے وعدے حق، اس کا دین حق، وہ ذات بھی حق، اس کے رسول بھی حق، یعنی کتابیں بھی حق. فرمایا وَأَنَّ، اور یہ کہ ما، جو یدعونا
جنہیں وہ پکارتے ہیں من دونہ ہی اس اللہ کے سوا هو الباطل وہ معبود باطل. حق کون ہے؟ اللہ. اور باقی کیا ہے؟ وہ سب ان کی عبادت باطل. یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں. یعنی وحدت الوجود صوفیوں نے یہیں سے یہ نکتہ نکالا. کیا کہنے لگے؟ دیکھیں جی اللہ حق ہے اور باقی جو بھی ہیں وہ سب تو باطل ہیں، لہذا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. بھائی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں تو اللہ خالق کس کا ہے؟ حساب کس سے لے گا؟ جنت کس کو بھیجے گا؟ جہنم کس کو بھیجے گا؟ شریعت کس کے لیے آئی؟ انبیاء علیہ السلام کس کے لیے آئے؟ وہی صحیح پہ کن کے لیے نازل ہوئے؟ شریعت کے احکام کس کے لیے؟ کون کس کی عبادت کرے؟ جو سارا دن چھٹی ہو گیا؟ نہیں، اس سے مراد ہے کہ اللہ معبود برحق ہے اور باقی اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، وہ معبود باطل ہیں. ان کی ذات باطل نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ان کی عبادت کرنا باطل ہے. اللہ کے سوا ان کو پکارنا باطل ہے، ان سے دعا کرنا باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ هُوَ الْعَلِيُّ وہ بلند ہے، الکبیر بڑا ہے. اللہ وہ اللہ اچھا بہت بڑا ہے، تمہاری سوچوں سے بھی، اس کے اختیار، اس کی ذات، اس کی صفات، سب کچھ میں وہ بڑا ہے. اتنا بڑا کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اکبر پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے شانوں والے تھر تھر کہاں پر ہیں، اور معاف کرنے والے پر آئے، معاف کرنے پر آئے تو اللہ اکبر بخش دے. اللہ اکبر. کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت کو معاف کر دیا، مشرک نہیں تھی وہ. پکڑ لے تو بلی کو باندھ کر اللہ اکبر نہ کھلایا نہ پلایا نہ چھوڑا کہ چلو وہ خود کھا پی لے، اور وہ مر گئی. فرمایا جہنم میں بلی نوچ رہی تھی اس کو. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ العلی بلند و بالا ہے. یہ صفت ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لوگ کہیں گے ہر جگہ موجود ہے، یہ ہر جگہ صفات کے اعتبار سے ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں. ذات کے اعتبار سے تو اسی سے تو دھوکہ لگا لوگوں کو. انہوں نے کہا جی ہر جگہ موجود ہے تو بت بھی تو ایک جگہ ہے، اس میں بھی رب ہے. صلیب بھی ایک جگہ ہے، قبر بھی ایک جگہ ہے، جھنڈا پنجا آستانہ وہ بھی ایک جگہ ہے. میرا مرشد بھی ایک جگہ ہے، میرے مرشد میں بھی رب بولتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے عرش کے اوپر اور صفات کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے اور دلوں کے راز بھی جانتا ہے. فرمایا الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انزل اس نے اتارا من السماء آسمان سے مان پانی. اتار سکا کوئی پانی؟ مصنوعی بارش پر کتنا خرچہ ہوا ہے جی؟ اور ویسے نہیں ہے جیسے جل تھل اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ اتنے انچ کی بارش اور اتنے انچ کی بارش. یہ تو لاہور میں تجربہ کیا نا انہوں نے. وہ بھی بادل ہوں تو یہ بھی بتا دوں، بادل نہیں تو پھر چھٹی بنا کر دکھاؤ بادل. انتظار کرتے رہے ایک ہفتہ بادلوں کا انتظار کرتے رہے کہ بادل آئے تو بادل ہی نہیں تو برساؤ پھر. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے. فتصبح پھر ہو جاتی ہے الارض زمین مخضرہ سرسبز. زمین کیا ہو جاتی ہے؟ سرسبز. آسمان سے بارش نازل ہوئی، بارش کا پروسیس کئی دفعہ بیان کیا. جیسے زمین پر پہنچا پانی، زمین کے اندر پرانی خشک جڑیں کوئی پڑی تھیں، پرانے کوئی بیج گرے پڑے تھے، اندر دبے پڑے تھے. جیسے بارش ہوئی وہ کونپلیں زمین کو پھاڑ کے باہر نکلا. اچھا بارش سے پہلے کوئی ایک مینڈک نظر نہیں آتا تھا، کوئی ایک مینڈک نظر نہیں آتا تھا. جیسے بارش ہوئی ہزاروں مینڈک کہاں سے آ گئے؟ سوچنے کا کوئی ایسا کیمیائی عمل ہوا ہے کہ بارش ہوتے ہی ان میں حیاتیات پیدا ہو گئی، زندگی آ گئی. پتنگے پروانے ہر سیزن میں نئے ڈیزائن کے
جبکہ بارش سے پہلے نام نشان نہیں تھا. کہاں سے آئے؟ تو فرمایا زمین سرسب، زمین ہل چلا پڑا ہے، بالکل پلین ہوئی پڑی ہے. اس کو دیکھیں، پھر مہینے بعد جائیں تو اتنی گھاس ہوئی جیسے کارپٹ بچھ گیا ہو، سبز رنگ کا قالین بچھا ہوا. یہ منظر کیسا خوبصورت لگتا ہے. یہ پارکوں میں کیوں جاتے ہیں واک کرنے؟ سبزے کی خاطر نا. یہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے شمالی علاقہ جات میں کیوں جاتے ہیں؟ سبزہ دیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما دیکھو یہ کس نے بنایا سبزہ، کہ بارش ہوتے ہی مخضرہ. اچھا، کوٹھی کے اندر پلاٹ بنانا ہو، زمین بنانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس کے اندر زرخیز مٹی ڈالو، مالی آئے گا، محنت کرے گا، زمین بن گئی، اس کے بعد اس کے اوپر گھاس لگائے گا. اب گھاس کو پانی روزانہ دینا پڑے گا، کوئی لتاڑ نہ دے، وہ نہ کر دے، خیال کریں، تب جا کر کہیں وہ ہرا بھرا ہوگا. ڈھلوان پر پلاٹ بنانا بڑا مشکل کام، ڈھلوان پر گھاس اگانا، کیونکہ پانی تو لڑک جائے گا نیچے، ٹھیک ہے جی، بڑا مشکل ہو جائے گا. اب کیا ہوا؟ پہاڑوں پر سبزہ کتنے مالی رکھے ہیں، او بلند و بالا چوٹیوں تک اللہ نے سبزہ پھیلا دے. جا کر دیکھیں کشمیر جنت نظیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف، بڑا باریک بین، خبیر، خبردار ہے. لطیف کا معنی ایک باریک بین ہے کہ انتہائی باریکی کے ساتھ اپنے بندوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ ماں کے پیٹ میں بن مانگے، یعنی ماں کو پتہ نہیں لیکن رب نے پالنا شروع کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لطیف، علیکم السلام، انتہائی باریک بین. اور اس کے بعد کیا ہے؟ لطف کرم کرنے والا، اتنا کرم کرنے والا کہ انسان رب کی نافرمانی کرے وہ پھر بھی 6 احسان کر دے، اتنا لطف و مہربان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے 17 پارہ ہے سورۃ حج، اور اس کی آیت نمبر ہے 64 شروع ہے. علیکم السلام. لہو، اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما جو کچھ فی الارض، زمین میں. آسمان زمین سے مراد پوری کائنات. آسمان زمین میں جو کچھ ہے، کتنا کچھ ہے؟ کوئی گنتی میں ہے؟ ستارے گن لو ذرا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ کا مالک کون ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، اب دنیا میں جو جس چیز کا مالک ہے، آپ مفلر کے مالک ہیں، جس چیز کا مالک ہے پھر اس کے محتاج ہے، اس لیے مالک ہے نا کہ میرے کام آئے گا. آپ چادر کے مالک ہیں اس لیے کہ سردی میں میرے کام آئے گی. گھڑی کے مالک ہیں اس لیے کہ میرے ٹائم دیکھنے کے کام آئے گی. تو جو جس چیز کا مالک ہے اس کا محتاج ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ فرمایا آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ کا مالک میں ہوں. اس کے باوجود وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ البتہ وہ الغنی، بے پرواہ ہے، الحمید، تعریف کے قابل ہے. مالک ہونے کے باوجود کائنات میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. آپ گاڑی کے مالک ہیں، آپ گاڑی کے محتاج ہیں کہ میرے کام آئے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہونے کے باوجود کسی چیز کا، کائنات کے کسی ایک ذرے کا بھی محتاج نہیں. الغنی، غنی کا معنی ہمارے یہاں بے پرواہ کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ معنی حق نہیں ادا کر رہا. ہمارے اردو محاورے میں بے پرواہ کیا، اور جی بچے اتنے جان لیے اس نے اور اب پرواہ نہیں ہے ان کی. جی اپنی حالت دیکھو اس کی، اور جناب بچوں کی حالت دیکھو اس کی، گھر کی حالت دیکھو اس کی، سواری کی حالت دیکھو اس کی، اس کو پرواہ ہی نہیں. لاپرواہ کے معنوں میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں. غنی سے مراد ہے اس چیز کا محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے کہ چلو یہ میرے کام آ جائیں گے، قطعاً نہیں. صحیح مسلم کی حدیث قدسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے انسان گزر گئے پیدا ہو کر، جتنے
جنات پیدا ہو کر گزر گئے، جتنے انسان جنات روئے زمین پر موجود ہیں، جنات کی تعداد کو تو پتہ نہیں، انسان 8 ارب کے قریب روئے زمین پر موجود ہیں، اور جتنے جنات قیامت تک پیدا ہوں گے، جتنے انسان قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کا دل بدبخت شخص کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی سب کافر ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اور جتنے انسان جنات گزر گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے پیدا ہوں گے قیامت تک، یہ سب کا دل ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے۔ ان سب کا متقی ہونا رب کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، کوئی اس کو رب مانے تب بھی رب ہے، نہ مانے تب بھی وہ رب ہے۔ اس لیے الصمد، بے نیاز، کوئی نیاز دے اس کی تب بھی رب ہے، نہ دے تب بھی وہ رب ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا، الغنی، یہ اس کی صفت ہے۔ تو جس کی ایسی صفت ہو الحمید، وہ ہے ہی تعریف کے قابل، کوئی کرے یا نہ کرے وہ ہے ہی تعریفوں والا، کہ تعریف جتنی بھی ہے دنیا میں کسی کی تعریف کو کیوں کرتا ہے؟ اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے فن کی وجہ سے، مہارت کی وجہ سے۔ یہ بڑا جینیس ہے، بڑا کیا ہے، سمجھدار ہے، بڑا کاریگر ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا اللہ اکبر خوبصورت ہے۔ یہ بتائیں، حسن اس نے اپنے اندر خود پیدا کیا، ذہانت خود پیدا کی، کمال خود پیدا کیا۔ ہم صاحب کمال کی تعریف کرتے ہیں اور خالق کمال کی تعریف کرتے ہیں، جس نے اس میں کمال پیدا کیا۔ یہیں سے توحید اور شرک کی راہیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہندو نے دیکھا کہ گائے گھاس کھاتی سبز رنگ کا، پانی پیتی سفید رنگ کا، کھل بنولا سلیٹی رنگ کا، توڑی بھوسا سنہری رنگ کا، خون اس کا سرخ رنگ کا، گوبر سبز بدبودار، پیشاب پیلا بدبودار، لیکن اس کے تھنوں میں آنے والا دودھ سفید بہترین۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یہ ہماری ماں ہے، لہذا اس کو ماتا کہہ کر اللہ اکبر اس کا گوبر نچوڑ کے اس سے اشنان کرنا، اور گاؤ موترا، اللہ اکبر، گاؤ شالہ محلہ ہے نا اپنے ملتان میں، یہاں پر گائے کھڑی رہتی تھی۔ ہندو پجاری انتظار میں ہوتے تھے کہ کب گاؤ موترا کرے، چلو میں لے کر گھٹ پاٹ پی جائے۔ انڈیا میں ٹاپ کلاس بزنس ہے یہ، جس طرح زمزم پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، مسلمان متبرک سمجھتے ہیں، اسی طرح سے ہندو گاؤ موترا کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جہاں پر ریفائن کر کے شیشیاں پوری دنیا میں سپلائی کی جاتی ہیں، اور دوائیوں کے اندر اس میں خاص طور لکھا جاتا ہے اس میں گاؤ موترا شامل ہے، یعنی وہ شفا۔ اچھا، پیشاب کو پاک پوتر سمجھ کر پیئیں گے، یہ بھی ذہنیت سمجھیں، لیکن یہی گاؤ ماتا ان کی اگر پانی میں منہ مار دے کہتے پانی پلیز ہو گیا۔ مشرق کے دماغ کی گراری الٹی چلتی ہے نا، پیشاب والی جگہ پاک اور منہ والی جگہ نہ پاک، یہ حالت ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ ہندو دکاندار لوہے کی کڑچی رکھتا تھا اپنے پاس، کہ مسلمان آیا نا تو اس کو کہتے اس کڑچی میں پیسے ڈال، میں تیرے ہاتھ سے نہیں لوں گا، تیرا ہاتھ مجھے لگ گیا میں بھرشٹ ہو جاؤں گا، ناپاک ہو جاؤں گا۔ اب پاک ہونے کے لیے گاؤ موترا پینا پڑے گا اور گوبر نچوڑ کر اس سے اشنان کرنا پڑے گا، تب میں پاک پوتر ہوں گا۔ یہ حالت تھی اس کی۔ کانگریس میں تھے نا مسلمان ہندو اکٹھے تھے، صدیقی صاحب، کانگریس میں جب اکٹھے تھے تو ہندو لیڈر جو تھے وہ کانگریس کے، وہ اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھاتے تھے تاکہ مسلمانوں سے آخر میل جول کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے تو ہاتھ پر دستانہ ہو، کیونکہ دستانہ نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی بھرشٹ ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے، پھر گاؤ موترا پی کر پاک پوتر ہونا پڑے گا۔ یہ حالت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تعریفوں والا۔ اچھا، بات ہو رہی تھی گائے کی، کہ گائے کو دودھ پینے کی وجہ سے کیا جی ماں ہے ہماری، گاؤ ہتھیا ہوگی، اس کی خاطر مسلمانوں کی بستیاں جلا دینا۔ ہندوستان کے اندر گائے کا گوشت آپ گائے نہیں ذبح کر سکتے عید کے موقع پر، فساد کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر، 10 سال قید مع مشقت کی سزا ہے وہاں پر۔ تو اب یہ ہمارے مہاجر بھائی یہ گائے کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ تھی جب یہ اکٹھے تھے نا تو ہندو کہتے ہیں ہماری ماں، یہ کہتے تیری ماں کو تیرے سامنے ذبح کریں گے، دیکھ۔ یہ اس وجہ سے ان کی عادت بنی، اس لیے وہ بڑا گوشت جو ہے نا وہ زیادہ استعمال کرتے تھے وہ ہندو کے مقابلے میں ان کی۔ تو اللہ اکبر، اب انہوں نے گاؤں کو ماتا کیا کر اس کی پوجا کی، تو اللہ والے نے کہا
اور رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیری گائے بنائی. یہ گائے کا کمال نہیں ہے کہ سبز گھاس کھا کے سفید دودھ دے, یہ اس اللہ سونے کا کمال ہے جو اللہ اس کے جسم میں سے سفید دودھ نکالتا ہے. اللہ اکبر, یہ اس رب کا, یہ فرق ہے. تو صاحب کمال کی تعریف نہیں, خالق کمال کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیری گائے بنائی. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, اللہ علم تارا, کیا تم نے دیکھا نہیں, ان اللہ, یہ کہ اللہ تعالی سخر لکم, اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, ما جو کچھ فی الارض, زمین میں ہے. اللہ اکبر, زمین میں جتنی چیزیں انسان کے مسخر کر دیں. مسخر سے کیا مراد ہے؟ کچھ چیزیں تابع کر دیں, کچھ نافع کر دیں. تابع, زمین کی کھدائی کرتے ہیں انکار نہیں کرتے, درخت کاٹتے ہیں انکار نہیں کرتے, پتھر توڑ کر لاتے ہیں وہ انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. جانور ہیں, ان جانوروں کو پکڑتے ہیں, اللہ اکبر, وہ ہمیں دودھ دیتے ہیں, گوشت دیتے ہیں, ہمیں کمروں پر سوار کر کے لے کر جا رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں نا. اور جو جن میں درندگی ہے ان کو شکار کر کے ہم لے آتے ہیں. ہاتھیوں کو لکیرانی سرکس میں باندھ کے رکھ دیا, شیر کو پنجرے میں بند کر دیا نا, انسان کو عقل دیا نا. تو کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ انسان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. سمندر میں کتنی مخلوق ہے, مچھلی اور یہ وہ کتنا اللہ نے مسخر کر دیا. جاؤ جال ڈالو, پکڑ کے لے آؤ ان کو. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پھر والفل کا, اور کشتیاں مسخر کر دیں, تجری, چلتی ہیں, فی البحر, سمندر میں, بیامری, اس اللہ کے حکم سے. وہ سمندر, وہ پانی جس میں کنکر ڈالو ڈوب جائے, سوئی ڈالو ڈوب جائے. تمہارے بحری جہاز 20,000 ٹن کیپیسٹی لکھی ہوئی تھی ایک بحری جہاز پر. کتنی؟ نشاد بھائی بتا رہے تھے, ایک بحری جہاز پر لکھا 20,000 ٹن, معمولی وزن ہے. ٹن میں کتنا؟ تو اب وہ 20,000 ٹن کا وزن لے کر ہمارے روڈ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ لے کر جا رہے ہیں سمندر کے اندر. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ کس کے حکم سے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ نے کشتی بنانا سکھایا نا نوح علیہ السلام کو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم بتاتے ہیں آپ کو ایسے کریں. سمندر میں کوئی سڑک بنانے کی ضرورت ہے؟ روڈ مینٹین کی ضرورت ہے؟ 3 حصے سمندر ہے, 1 حصہ. تو جس کا سمندروں پر قبضہ, 1 حصہ خشکی پر بھی اسی کا قبضہ. تو سمندروں کے ذریعے تجارت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَيُمْسِكُ, اور تھامتا ہے السَّمَاءَ, آسمان کو, ان, یہ کہ تقع, کہیں گر نہ پڑے, علی الارض, زمین پر, الا باذن, مگر اس کے حکم سے ہوگا تب وہ گرے گا. ہمارے لنٹر RC اور RB, RC سیمنٹ بجری سریا, اور RB جس میں اینٹ بھی رکھ دی گئی. ہاں جی, ایک اینٹ بھی رکھ دی گئی. اچھا, اب یہ جو RB لنٹر ہے 30 سال چلتا ہے, پھر پکڑ چھوڑ دی سریا. جی, اینٹیں جو ہیں وہ نمناک ہو گئیں اور سیم آنا شروع ہو گیا. اور RCC یہ چل جائے گا 50 سال 60 سال. اللہ نے آسمان بنایا اتنا وسیع لنٹر کہ آج تک. اچھا, سمندر کے اندر بحری جہاز جا رہے ہیں, نیچے پھر سپورٹ تو ہے نا پانی کی. فرمایا اس آسمان کو دیکھو, کوئی پلر نظر آ رہا ہے تمہیں, کوئی بیم نظر آ رہی ہے, کوئی سپورٹ نظر آ رہی ہے؟ اس رب نے اتنا وسیع آسمان بغیر سپورٹوں کے کھڑا کر دیا, زمین پر نہیں گرا آج تک, الا باذن, مگر جب قیامت کا دن ہوگا, وانشقت السماء, آسمان پھٹ جائے گا, اس دن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, ریزہ بودا ہو جائے گا, اس دن ختم ہو جائے گا. تو اس اللہ رب العزت کی کتنی طاقت ہے, اس نے آسمان تھاما ہوا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, بالناس, لوگوں کے ساتھ, لرؤوف, البتہ بڑا شفقت کرنے والا, رحیم, رحم کرنے والا ہے کہ میرے بندوں پر آسمان گر نہ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرۂ ارض کے اوپر اوزون کی تہ چڑھا دی. باہر سے کتنے شہاب ثاقب اللہ اکبر آتے ہیں زمین کی میگنیٹ ریز کے اندر. جی, جب وہ آتے ہیں اللہ اکبر, اب اگر میں اوزون کی تہ نہ ہو تو اتنی بمبارمنٹ ہوتی رہے, ہمارا یہاں جینا مشکل ہو جائے. لیکن وان ایلن پٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح کے گاڑی کے اندر ہم نے شاک لگائے ہوئے ہیں, جو جھٹکے وغیرہ ان سے ہمیں
کچھ سیٹ کے نیچے سپرنگ، سیٹ کے اوپر فوم، کچھ نیچے شاک بڑے بہترین قسم کے. تو اب ڈیوو میں فیصل موورا میں آپ جاتے ہیں تو اللہ اکبر جو کھڈے کھڈے ہیں تو آپ ایسے جیسے جھولا جھول رہے ہوں. ورنہ اس سے پہلے طارق اسماعیل اور حاجی نیاز کی بسیں لاہور کے لیے چلتی تھیں، 7 روپے کرایہ ہوتا تھا، کھانے والا اڈے سے جاتی تھیں، اللہ اکبر 7 گھنٹے میں پہنچتی تھی اور انجر پنجر ہل جاتا تھا. جا کر 105 روپے. اچھا آپ کو، مجھے 7 روپے یاد ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. تو اب جا کر دیکھیں، اب 3.5 گھنٹوں میں آپ پہنچ جائیں وہاں پر، 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں. تو اب بات ہو رہی تھی شاک کی، یعنی کہ جو جھٹکے سے بچاتے ہیں ہمیں. تو اب اس کا کیا ہے، وہ جو باہر سے آتے ہیں شہاب ثاقب، اللہ تعالیٰ نے زمین کے ارد وان ایلن پٹی ایسی رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ آیا، ادھر دیکھیں وہ ایسے آیا تو یہ اس کو دھکیل کر پیچھے واپس لوٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لرؤوف الرحیم، میں بندوں پر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. ورنہ اتنی بمبارمنٹ ہو تم یہاں رہ نہ سکو. الٹرا وائلٹ ریز، کتنی مہلک ریز زمین کے اوپر اگر پہنچ جائیں حیاتیات ختم ہو جائے ساری. لیکن وہاں پر ایک چھاننی لگائی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو انسان کو فائدہ دینے والی ہیں، اللہ اکبر، وہ چیز، وہ ریز نیچے آئیں جو فائدہ دینے والے، وہ اوپر ہی رہ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، احیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی. مانگی تھی تم نے؟ مانگی تھی کسی نے زندگی؟ اس نے زندگی دی نا. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا. زندگی دے کوئی چھین نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں، جس کو اللہ رکھے اسے کوئی نہ چکے. کون چکے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا، اور دوسرے نمبر پر کیا، موت دے گا. ڈاکٹروں کی ٹیم کھڑی ہے، بچا نہیں سکیں گے. میڈیکل ٹیم کھڑی ہے، بچا نہیں سکیں گے. موت آ کر رہے گی. اب زندگی کو بھی مانتے ہیں، موت کو بھی مانتے ہیں، کسی کو انکار نہیں. لیکن تیسری چیز کو لوگ بہت سے نہیں مانتے. کیا؟ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مر کر مٹی میں مل گیا، ہڈیاں چورا ہو گئی، پھر کیسے زندہ ہوگا؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. فرمایا پہلے زندگی کس نے دی؟ پہلے موت کس نے دی؟ تو جو زندگی اور موت کا مالک ہے دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا. تم ریسائکلنگ کر لیتے ہو، رب نہیں کر سکتا. تو فرمایا ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، بڑا ناشکرا ہے، رب کا ساتھ کفر و شرک کرنے والا ہے. یعنی کہ اس ذات جس نے اس کو زندگی دی، دیکھنے کو آنکھ، سننے کو کان، سونگنے کو ناک، بولنے کو زبان، سوچنے کو دماغ، پکڑنے کو ہاتھ، جی اللہ رب العزت نے چلنے کے لیے پیر، ایک ایک چیز، ایک ایک نعمت اس کو دیکھے جو اس کو ملی ہے. اللہ اکبر. پیتھولوجی ڈاکٹر کہتے ہیں انسان کے جو پیتھولوجی کے ٹیسٹ اب تک جو دریافت ہوئے ہیں کتنے ہیں، 2500. صدیق صاحب اس کا مطلب ہے 2500 سسٹم ہمارے اندر کام کر رہے ہیں ابھی. اللہ اکبر. آگے 10 سال کے بعد پتہ نہیں اور کتنے سسٹم دریافت ہو جائیں. 100 سال پہلے ای سی جی کا پتہ تھا کسی کو؟ الٹرا ساؤنڈ کا پتہ تھا کسی کو؟ ایم آر آئی کا پتہ تھا کسی کو؟ اب آ رہے ہیں کہ نہیں آ گئے؟ نواز شریف سے پہلے پلیلڈس کا کسی کو پتہ تھا؟ تو اتنے 2500 ٹیسٹ، 2500 سسٹم. اب آگے پتہ نہیں اور کتنے دریافتوں. تو فرمائے انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ.